الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ہمارے علم میں ہے کہ اب 2020 ختم ہونے جا رہا ہے اور 2021 آنے والا ہے۔ ایسے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک شخص نے شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کو فتویٰ پوچھا ہے اور حضرت نے پھر اس کا بڑی اچھی طریقے سے جواب دیا ہے۔ میں تعارف کے لیے بتا دوں کہ مولانا محمد الیاس گمن کون ہیں۔ ہماری گجرات کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت کو خلافت سے نوازا ہے۔ عالمی لیول کے اوپر محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت نے بھی حضرت کو خلافت سے نوازا ہے۔ اب سائل نے سوال کیا کیا ہے حضرت سے؟ سوال یہ کیا ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بعض مقامات پر اس موقع پر کیک کاٹے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت مطہرہ نے بعض مواقع پر تہواروں کو منانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ تہوار شریعت سے ثابت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان تہواروں کے موقع پر شریعت کے دائرے میں رہا جائے، ان مواقع پر شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ نئے عیسوی سال کے موقع پر نیو ایئر نائٹ منانا غیر مسلموں کا تہوار ہے اور وہی اس کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس رسم کو منانے میں کئی غلط کام کیے جاتے ہیں، مثلا گانا بجانا، ناچنا، مخلوط اجتماع، فضول خرچی وغیرہ۔ یہ تمام کام غیر شرعی اور ناجائز ہیں، لہٰذا اس رسم سے اجتناب کیا جائے اور اس میں شرکت سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح اسلامی نئے سال کے موقع پر مبارکباد دینے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مبارکباد دے اور اس کو عبادت نہ سمجھے اور خیر و برکت کی دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جواباً اسے بھی بہتر دعا دی جائے۔ نئے سال یا نئے مہینے کی ابتدا میں یہ دعا پڑھی جائے جو کہ کتب احادیث سے ثابت ہے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ہشام سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضامندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ نیو ایئر کی تقاریب کے موقع پر جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان کی ممانعت شریعت مطہرہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، بے حیائی کے کاموں سے قرآن و حدیث میں کئی ایک مقامات پر روکا گیا ہے اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ جو شخص شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان ہمیشہ بے حیائی اور ناجائز کاموں کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، فضول خرچی اور اسراف سے بھی قرآن مجید میں واضح الفاظ میں منع کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو شیطان کا بائی کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور اسراف اور فضول خرچ سے بچو، یقیناً اسراف کرنے والے شیطانوں کے بائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ نمبر 3، گانا بجانا، ناچنا، یہ دو کام ایسے ہیں جن کی ممانعت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کی ممانعت پر بالکل واضح حکم موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا وہ توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا: ہاں، وہ نماز، روزہ اور حج بھی ادا کریں گے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آلات موسیقی، ناچنے والی عورتیں، طبلہ، سارنگی وغیرہ کو اپنائیں گے اور شرابیں پیا کریں گے، وہ لہو و لعیب میں راتیں گزاریں گے، صبح ہوگی تو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح کے غیر شرعی تہواروں میں غیر مسلموں کی خوب مشابہت پائی جاتی ہے اور ان کی مشابہت سے تو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس پر شدید وعید وارد ہے، لہٰذا یہ تہوار منانا ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا نیو ایئر نائٹ میں آتش بازی، پٹاخے، فائرنگ، زناکاری، شراب خوری، یہ تمام کام ہوتے ہیں اور یہ تمام ناجائز ہیں، اس لیے یہ عمل کئی ایک مفاسد کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ کوئی بھی نیا سال ہمیں سب سے اہم پیغام یہ دیتا ہے کہ ہم اپنا دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کریں کہ جو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اس موقع پر ہمیں تمام اعمال مثلا عبادات، معاملات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے متعلق غور کرنا چاہیے کہ ان کو کتنا کتنا ادا کیا اور کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ اس لیے اس موقع پر سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب اپنے ایک سال کا مکمل محاسبہ کریں اور اگلے سال کے لیے لائحہ عمل تیار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔